أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین، چاند اور تارے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. مجھے عمران ودود کہتے ہیں اور پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ نہ صرف میں موجود ہوتا ہوں پروگرام میں، بلکہ میرے ساتھ پروگرام میں بہت سارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں. ہم تمام بچوں کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور آپ کو کہنا چاہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کیسے ہیں آپ سارے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک ہے. خیر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بہت اچھا ہوں. میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ میں ٹھیک لگ رہا ہوں. میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا؟ آپ تو روزانہ بیٹھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں، 3 دن سے لگاتار آپ آ رہے ہیں جی. چلے جی. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں ناظرین موجود ہوتے ہیں اپنے ٹی وی اسکرین کے سامنے، جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی آج کے ایپیسوڈ میں یہ جو اتنے پیارے پیارے بچے یہاں پر موجود ہیں، یہ ہم سے کیا بات چیت کرنے لگے. اور میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا، بلکہ پہلے میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں تمام بچوں کو خصوصی طور پر، چونکہ یہ پروگرام ہے ہی بچوں کے لیے اور یقینی طور پر بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور یقینی طور پر اس سے ہم بھی بڑا کچھ سیکھتے ہیں اور بہت اچھا یوں ہوتا ہے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ عمران بھائی ہم سے کیا سیکھیں گے ہیں؟ انہیں تو ہم تو ابھی بچے، ہم تو ابھی پڑھ رہے ہیں. عمران بھائی تو پڑھ چکے ہیں، وہ کالج بھی پڑھ چکے ہیں، یونیورسٹی بھی پڑھ چکے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر جنریشن اپنی پرانی جنریشن سے زیادہ ذہین ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہر نیو جنریشن اپنی پہلی جنریشن سے زیادہ تیز ہوتی ہے، ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ موبائل استعمال کیا نا، تب میری عمر ہوگی کوئی 12-13 سال. اور آپ بتائیں آپ لوگ کس عمر میں موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا تھا آپ لوگوں نے؟ 3-4 سال میں تو آج کل کے بچے موبائل استعمال کر رہے ہیں، ہے نا جی. تو آپ دیکھیں کہ آپ 3 سال سے وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو مجھے 12 سال میں ملی. پھر اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا اور بہت سی ٹیکنالوجی آ گئی. تو آج کے جو بچے ہیں وہ بڑی ینگ ایج میں ان تمام ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو وقت کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں آتی گئی تب ہم نے اسے استعمال کیا. تو ہمیں بچوں سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یقینی طور پر ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین جو اس وقت چھوٹے موٹے بچے ہیں پوری دنیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. آج میں چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں حسب روایت ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، پھر اس میں آپ کا بھی انپٹ چاہوں گا کہ وہ واقعہ سن کر، وہ چیز جان کر آپ نے کس بات کو سمجھا ہے، آپ نے کس بات کو جانا، آپ کو کون سا سبق ملا. ہر انسان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، ہر انسان الگ سمجھتا ہے، ہر ایک کا اپنا زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا، ہوتا ہے نا. ہر ایک چیزوں کو الگ انداز سے، الگ آہنگ سے، الگ رنگ سے دیکھ سکتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا، کیسے سمجھا. واقعہ چونکہ پروگرام اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے حضور غوث پاک کے لیے، ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے. تو ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ شاگرد تھے شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں. اچھا اب یہ جو حضرت حاتم تھے یہ شفیق بلخی کے شاگرد تھے. کون تھے؟ شاگرد تھے، یعنی کہ ان سے درس و تدریس وہ لیا کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے استاد تھے. ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی نے حضرت حاتم سے پوچھا، اپنے شاگرد سے پوچھا، بتاؤ تم تو میرے شاگرد ہو اور کافی عرصے سے تم میرے پاس پڑھ رہے ہو، بتاؤ اس پورے عرصے میں کوئی ایک ایسی بات بتاؤ جو تم نے بہت مضبوطی کے ساتھ
وہ بات سیکھی ہو. کوئی ایک بات بتاؤ. ویسے تو تم نے بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی, جب اتنے عرصے کوئی کسی کے پاس رہتا ہے تو کتنی باتیں سیکھے گا, بہت ساری باتیں سیکھے گا نا بھائی. ابھی دیکھیں ہم پروگرام کر رہے ہیں, آج ہمارا 3واں ایپیسوڈ ہے, ہم نے کتنی ساری نئی باتیں سیکھی ہے نا, آپ نے بھی سیکھی, میں نے بھی سیکھی نئی باتیں. تو وہ عرصے سے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے, لیکن انہوں نے سوال کیا پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو تم نے سب سے, یعنی کہ جو سب سے اسٹرانگ امپریشن جس بات نے تم پر ڈالا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے, کوئی چاہنے والا ہوتا ہے نا, امی ہوتی ہیں, ابو ہوتے ہیں, جسے وہ پسند کرتا ہے, جسے وہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو مرض الموت تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں. بس مرض الموت سمجھتے ہیں, یعنی کہ ایسا مرض کہ جس کے بعد انسان نے مر جانا ہو, اس مرض سے انسان شفا یاب نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں, کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو قبر میں دفنانے تک ساتھ دیتے ہیں, کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو سوئم تک, قل تک یا 40ویں تک وہ ساتھ دیتے ہیں. لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے, میں اپنا دوست ایسی چیز کو بناؤں گا جو مرنے کے بعد تا قیامت میرا دوست رہے. اور انہوں نے دوستی کس سے کی؟ انہوں نے اچھے اعمال سے دوستی کی, انہوں نے نیک اعمال سے دوستی کی, انہوں نے اللہ کے احکامات سے دوستی کی. تو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا, حضرت حاتم نے کہا کہ استاد جی میں نے آپ کے پاس رہ کر جو سب سے مضبوط چیز سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا دوست نیک اعمال کو بنانا چاہیے, نیک اطوار کو بنانا چاہیے, اللہ کے احکامات کو بنانا چاہیے. اگر ہماری دوستی ان کے ساتھ ہو گئی تو یہ قیامت تک ہمارے کام آنے والی دوستی ہے. یہ وہ چیز ہے جو قیامت تک ہمارے کام آئے گی, اور قیامت میں اگر انسان کامیاب ہو جائے, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے نہیں ہے نا کوئی کامیاب. دیکھیں کامیابی کے تو منازل ہوتے ہیں نا, مرحلے ہوتے ہیں. انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ سکسیس از اے جرنی ناٹ اے ڈیسٹینیشن. انگریزی کس کس کو سمجھ آتی بتاؤ, ترجمہ کون کرے گا اس کا؟ سکسیس از اے جرنی, یعنی کہ کامیابی سفر ہے, منزل نہیں ہے کہ آپ آج پہنچ گئے, آپ نے کہا کہ بھئی میں کلاس 5th میں فرسٹ آ گئی ہوں, اب تو میں کامیاب ہو گئی. نو, آپ نے آگے بھی اچھے مارکس لینے ہیں, پھر اس کے بعد کالجز میں بھی, پھر یونیورسٹی میں بھی یا مدرسے میں بھی, اس زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے اپنی امی ابو کو بھی خوش رکھنا ہے, آپ نے اپنے گھر والوں کا کہنا بھی ماننا ہے, آپ نے زندگی اللہ کے احکامات پر بھی گزارنی ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے, جتنی چیزیں ہم پر فرض ہیں وہ سارا کچھ کرنا ہے. تو کامیابی, کیا کہا میں نے, کامیابی کیا ہے؟ ایک سفر ہے. اور اس سفر کا اختتام کیا ہے؟ جب ہم قیامت میں کامیاب ہو جائیں, اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں, تو مطلب ہم کامیاب ہو گئے. تو اصل کامیابی یہی ہے نا بچوں, اور یہی چیز ہمیں سب کو سیکھنی بھی چاہیے. تو میں نے تو اس سے یہ چیز سیکھی ہے. اب سارے بچے, اچھا وہ بچے جو ہمیں کیمرے کی آنکھوں سے گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا, وہ بھی اپنے ابو کو, اپنی امیوں کو جو ہے وہ چیز بتائیں, کسی بڑے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے سے کیا سیکھا. جب تک میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا, تو پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے کہ کس کو کون سی بات سمجھ میں آئی ہے. چلے جی, آپ تو بتائیں گے, مجھے پتا ہے آپ ضرور بتائیں گے. جی عفان بتائیں, آپ نے کیا سیکھا, مائک میں بتائیں. اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنے استاد سے یا کسی بھی انسان سے اچھی باتیں سیکھنی ہے, بری باتیں نہیں سیکھنی ہے. یس, مطلب ہم اس کے پاس جب وقت گزاریں تو اس سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھیں, بری چیز اس سے نہ سیکھیں. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے بھائی عفان کے لیے؟ عفان نے ہمیں ایسی بات بتائی, ہمیں کہنا ہے سبحان اللہ. اور کون بتائے گا کیا سیکھا؟ تم نام تو بتا سب سے پہلے اپنا. رامین. رامین, کتنا پیارا نام ہے رامین. کچھ تیاری کر کے آئی ہو یا میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ کر دو گی؟ ہیں, کچھ تیاری تو کر کے آئی ہوگی ہے نا, ماما نے تیاری تو کروائی ہوگی. کیا تیاری ہے بتاؤ مجھے؟ قول یاد ہے تمہیں؟ ویری گڈ. کس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا. پھر حضرت غوث اعظم. وہی تو ہے حضرت غوث اعظم, وہی تو ہے. انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑے غوث ہیں. اعظم کا مطلب بڑا ہوتا ہے نا, سب سے بڑے غوث ہیں, ولیوں کے ولی ہیں. چلو جی, ان کا کوئی قول سناؤ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مخلوق 3 طرح کی ہیں, فرشتے, شیطان اور انسان. فرشتے خیر ہی خیر ہے اور شیطان شر ہی شر ہے. انسان مخلوق ہے جس میں خیر و شر دونوں ہیں. جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں میں مل جاتا ہے, اور جس پر شر کا غلبہ ہو وہ شیطان سے. واہ 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 بھائی, کتنا اچھا قول سنایا, اور آپ سارے چپ بیٹھے کیوں؟
پھر سے بولیں گے سبحان اللہ. کتنی اچھی بات بتائی کہ ہمارے پاس چوائس ہے انسانوں کے پاس کہ ہم اچھا بھی بن سکتے ہیں, اچھا انسان بھی بن سکتے ہیں اور ہم برا انسان بھی بن سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارا فیصلہ ہے, اگر ہم اچھا انسان بننے کی کوشش کریں گے بن جائیں گے, برا بننے کی کوشش کریں گے بن جائیں گے. تو ہمیں کیا بننا چاہیے سب کو؟ تم کچھ نہیں کہہ رہی ہو, تمہیں کیا بننا ہے؟ اچھا انسان بننا ہے نا تم نے بھی. ویری گڈ. تو بہت اچھا قول آپ نے سنا ہے. آپ کے برابر میں بھی ایک شہزادہ بیٹھا ہے, اس نے تلاوت بھی کی. بیٹا نام بس بتا دو اپنا. ایزان سلمان. بہت اچھی تلاوت کی آپ نے سورہ رحمان کی, ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی ایک بار ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. چلے جی, ہم بات کریں گے اور دوسرے بچوں سے بھی. جی میں اشعار سناؤں گا. آپ کچھ اشعار سنانا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کچھ چپ بھی رہا کرو یار. تمہیں سپر پاور, میں نے ایک سپر پاور تمہیں دی تھی لیکن تم نے بولنے والی سپر پاور کو پکڑ لیا ہے. چلو سناؤ, اشعار سنیں گے تم سے. یہی ہے خدا سے دعا غوث الاعظم, محبت ہو تیری عطا غوث الاعظم. واہ واہ. تیرا نام جب بھی لیا غوث الاعظم, اٹھی رحمتوں کی گھٹا غوث الاعظم. واہ 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 واہ. اٹھی رحمتوں کی گھٹا غوث کیا الاعظم. کہنے بھائی شہزادے, ماشاءاللہ. کیا کہنا ہے ہم نے؟ سبحان اللہ. مزہ نہیں آ رہا بھائی, یہ بچہ اتنی انرجی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر, یہ خود ہی کہے جا رہا ہے سبحان اللہ. آپ لوگوں نے کہنا ہے. چلیں اب سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ. عصمت باجی ہاتھ سے اشارے کر رہی ہیں مجھے, میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں اگنور کر رہا تھا. لیکن چلیں اب چلتے ہیں. عصمت باجی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, کیا کہیں گی آپ؟ میں آپ کو شعر سناؤں. شعر سنائیں گی؟ میں آپ کا شعر سنوں گا, سنائیں. کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کی در سے, یہ در ہے قریب مصطفیٰ کی در سے. ارے واہ. ایمان یقین سکون رسالت توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے. واہ 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 واہ. ایمان یقین توحید سب کچھ ملتا ہے, اور یعنی کہ ہمیں سبق ملتا ہے اولیاء کے گھر سے. کسی کو قول, یہ نہ صرف اپنے لیے سبحان اللہ کہتا ہے بلکہ ساروں کے لیے کہتا ہے. کوئی بھی بچہ اچھی بات کہتا ہے تو یہ سبحان اللہ ضرور کہتا ہے. بھائی اس کے لیے ایک بار پھر سے کہیں گے سبحان اللہ. اور سارے بچوں کے لیے کہیں گے سبحان اللہ. قول کون سنائے گا مجھے؟ اس پروگرام میں قول نہیں آیا اب تک, کوئی ایک قول سنائے. جی قول ہم سنیں گے ان سے, اپنی گڑیا سے. جی کون سا قول سنائیں گی؟ جی بالکل سنائیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مستحق سائل اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے. ہاں دیکھیں کتنی اہم بات بتائی نا حضور غوث پاک نے, کہ جو مستحق سائل ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے. جس طرح سے ہم پر بہت سے انعامات ہیں نا, اللہ نے ہمیں اچھی شکل و صورت دی, اچھا اللہ نے ہمیں بولنے کا طریقہ سکھلایا, ہمیں اچھے ماں باپ دیے, ہمیں اچھا گھرانہ دیا, ہمیں دیکھنے کی قوت دی, سننے کی قوت دی, چکھنے کی قوت دی, چلنے کی, اتنے سارے انعامات ہیں. تو سائل بھی اللہ کا عطیہ ہے. سائل کون ہے؟ اللہ کا عطیہ. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی سائل ہمارے پاس آئے تو اس کی مدد کریں, اسے جھڑکیں نہ, اور اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے, ہمیں لینے والوں میں نہیں رکھا. کتنا پیارا قول سنا ہے ہماری اس بچی نے. تو سب نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تو اسی قول کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کر رہے ہیں, وائنڈ اپ کر رہے ہیں, اور اسی دعا کے ساتھ جانے سے پہلے پروگرام کا فارمیٹ ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک منقبت بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس کے لیے شعر باز ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ہمیں منقبت بھی سنائیں گے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. فاصل